دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو یہ کہے کہ مجھے کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی درد نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے امتحان کے لیے، انسانوں کو آزمانے کے لیے چند آزمائشیں بھی رکھی ہیں، لیکن جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا یعنی آخرت میں، اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر کے جائے گا، تو پھر وہاں ایسی جنت ہے جس میں کوئی غم ہے ہی نہیں، کوئی بیماری نہیں، بڑھاپا نہیں، دکھ نہیں، پریشانی نہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ لیکن اس کی ایک قیمت ہے، اور وہ ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری۔ اور جہاں تک اس دنیا کا تعلق ہے تو ہم جتنے بھی سال زندہ ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ مشکلات تو ہوں گی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے ہی ذہنی طور پہ تیار کر دیا۔ سورۃ البلد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی اس سے مراد وہ سختیاں، وہ تکلیفیں اور مشقتیں ہیں جو انسان دنیا کے اندر برداشت کرتا ہے، اور پھر وہ تکلیفیں بھی جو برزخ یا قبر کے اندر برداشت کرے گا، اور وہ بھی جو قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس کو تکلیفیں دیکھنی ہوں گی۔ تو انسان کی زندگی کا یہ سفر مشقتوں سے خالی نہیں، لیکن ہم کس طرح اپنے آپ کو خوش رکھ سکتے ہیں، کس طرح اپنے آپ کو مضبوط رکھ سکتے ہیں کہ یہ غم اور یہ دکھ اور یہ تکلیفیں اور یہ مشقتیں جو اس دنیا کی زندگی میں ہیں ہمارا ذہنی توازن خراب نہ کر دیں، ہمارا نروس بریک ڈاؤن نہ ہو جائے، اور ہمارے حوصلے نہ ہار جائیں، ہم مایوس نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس گر کو جانے۔ تو انسان بنا ہی مشقت میں ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں امن اور سلامتی اور خوشی تو بس جنت میں ہے۔ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیسے قید خانے میں یا جیل میں کوئی انسان خوش نہیں ہو سکتا، لیکن اگر انسان کے دل کے اندر ایک سکون اور اطمینان ہے تو پھر جیل خانہ بھی کچھ نہیں کہتا۔ امام ابن تیمیہ تھے، ان کو کئی بار جیل کی اور قید خانے کی مشقتیں جھیلنی پڑی، لیکن وہ کہتے تھے کہ میرا دشمن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ جنتی فی صدری، میری جنت میرے سینے کے اندر ہے، میرے دل کے اندر ہے۔ جس دل کے اندر اطمینان ہوتا ہے، جس دل کے اندر سکون ہوتا ہے، جس دل کے اندر خوشی ہوتی ہے، اس کو پھر پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کسی جھونپڑی میں ہے یا کسی محل میں ہے، اس کے لیے بہت سی مشکلات پھر آسان ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے تو اس لیے کہ اس کا کمپیریزن آخرت کی جنت سے کیا جاتا ہے، یعنی جنت کے مقابلے میں دنیا میں اگر کوئی انتہائی خوشیوں کے ساتھ بھی رہتا ہے اور ہر طرح کی نعمتوں میں بھی رہتا ہے، وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے قید خانے میں رہ رہا ہو۔ قید خانے میں انسان کو کھانا پانی بھی مل جاتا ہے، سونے کی جگہ بھی مل جاتی ہے، بنیادی وقتی ضرورتیں اس کی پوری ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن گھر والا آرام تو گھر والا ہی ہوتا ہے۔ تو مومن کا بھی اصل گھر دنیا نہیں ہے، ہم اس پلانٹ پہ، ہم اس زمین پر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو صرف آزمائے جانے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، جیسے ایگزامینیشن ہال ہوتا ہے نا، تو اس میں سب بچے بیٹھ کے امتحان لکھ رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی یہ دنیا ایک بہت بڑا ایگزامینیشن ہال ہے جس میں ہم سب کا امتحان ہو رہا ہے اور ہم سے دیکھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی دیکھ رہے ہیں، فرشتے بھی ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے، اچھے کام کون کرتا ہے، اور جو اچھے کام کریں گے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کریں گے،
اور وہاں پہنچ کر وہ کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یقیناً ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے جس نے اپنے فضل سے ہمیں ہمیشہ کی قیام گاہ یعنی جنت میں لا اتارا، جہاں ہمیں نہ تو کوئی مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور نہ کوئی تھکاوٹ لاحق ہوتی ہے. یعنی جنت میں انسان جتنی بھی سیر کر لے، جتنا بھی گھوم پھر لے، جو بھی کرے، تھکاوٹ نہیں ہوگی. دنیا میں آپ دیکھیں کہ آپ بہت اچھے کپڑے پہن کے بیٹھ جائیں تو وہ ان کپڑوں کی بھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے. یعنی اگر آپ بہت ہیوی قسم کا ڈریس پہن لیں، جیسے شادی پہ عام طور پہ پہنا جاتا ہے، لڑکیاں پہنتی ہیں، تو آپ دیکھیں گے لگتا تو خوبصورت ہے، شروع میں پہنتے تو اچھا لگتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر انسان کو گھبراہٹ بھی شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر آپ زیادہ زیور پہن لیں تو آپ تھک جاتے ہیں، آپ کو مشکل ہو جاتی ہے، کام نہیں ہوتا کوئی آپ سے. اسی طرح اگر آپ زیادہ کھا لیں تو کیا ہوتا ہے، چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ زیادہ سو لیں تو کیا ہوتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے. زیادہ سو کے بھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے. کوئی بھی چیز اگر آپ زیادہ کر لیتے ہیں نا دنیا میں یا کم ہوتی ہے تو انسان کی زندگی بدمزہ ہو جاتی ہے. جنت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ جتنا چاہیں کھائیں، سارا دن بھی کھائیں تو آپ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی سستی نہیں ہوگی، کوئی بدمزگی نہیں ہوگی، کوئی بدہضمی نہیں ہوگی. اور پیشاب پخانا تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا، وہ تو ہوگا ہی نہیں زندگی میں. یعنی انسان اپنے آپ سے بھی اذیت اٹھاتا ہے نا، اپنی اسمیل بھی اس کو تکلیف دیتی ہے. لیکن جنت میں جو کچھ بھی انسان کھائے گا وہ اس طرح ہضم ہو جائے گا کہ اس کے جسم میں کوئی گندگی نہیں بنے گی. وہ کھایا پیا گلا سڑے گا نہیں اندر جا کے. تو کتنا سکون ہے، کتنی خوشی ہے. جنت کا ایک چکر ساری زندگی کی تھکاوٹیں، ساری زندگی کے فکر، ساری زندگی کی پریشانیوں کو ختم کر کے رکھ دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اہل جنت میں سے اس آدمی کو پیش کیا جائے گا جسے دنیا میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچی تھی. یعنی اس کو بہت ہی تکلیف سے زندگی بسر کرنی پڑی. پھر اسے جنت میں صرف ایک غوطہ دے کر پوچھا جائے گا اے ابن آدم کیا تم نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ کیا تجھ پر کبھی کوئی سختی بھی گزری؟ وہ عرض کرے گا اے میرے رب تیری قسم کبھی کوئی تکلیف میرے پاس سے گزری بھی نہیں. اس کو دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائیں گی، سارے غم بھول جائیں گے اور کہے گا میں نے کبھی کوئی شدت اور سختی دیکھی ہی نہیں. تو یہ ہے جنت جو اللہ نے متقی لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری میں زندگی بسر کرتے ہیں. لیکن ہم انسان ہیں، ہم سے خطا ہو جاتی ہے، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. وہ تو ہوں گے، پھر کریں کیا؟ مایوس نہیں ہونا، فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، فوراً توبہ استغفار کرنی ہے. بڑے بڑے نیک لوگوں سے بھی لغزش ہو جاتی ہے کیونکہ انسان ہے نا. آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ آتا ہے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک بڑے بزرگ پیغمبر تھے. ان کی قوم نے ان کو اتنا ستایا کہ وہ اللہ کا حکم آنے سے پہلے ان کو چھوڑ کے چلے گئے. چلتے گئے آگے سمندر آ گیا تو کہنے لگے کہ میں اس قوم کے ساتھ اب نہیں رہ سکتا، یہ بڑی نافرمان قوم ہے، میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو وہ سمندر میں انہوں نے ایک کشتی دیکھی تو اس کشتی میں سوار ہو گئے. تو کشتی چلی تھوڑی دیر تو ڈوبنے لگی. اب کرہ ڈالا گیا کہ کسی ایک بندے کو کشتی سے باہر پھینکیں گے تو تب کشتی چل سکتی ہے ورنہ سارے ڈوب جائیں گے. وہ کرہ حضرت یونس کے نام نکلا، پھر ڈالا گیا، پھر انہی کا نام نکلا. آخر سب نے مل کے حضرت یونس کو جو اللہ کے نبی تھے سمندر میں پھینک دیا. جو ہی پھینکا ایک مچھلی آئی اور اس نے ان کو نگل لیا. اب جو ہی وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو اندھیرا
اور آپ کو پتا ہے کہ مچھلیاں سمندر کی سطح کے اوپر نہیں تیرتی، وہ نیچے چلی جاتی ہیں. تو سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور پھر رات ہو گئی تو رات کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، اندھیرے پہ اندھیرا. تو انہوں نے کیا کیا، اس مشکل سے نکلنے کے لیے جو کہ امپاسبل نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. اور مچھلی والا جب وہ اپنی قوم سے غضبناک ہو کر چلا گیا تو اس نے گمان کیا کہ ہم ہرگز اس پہ قادر نہ ہوں گے. پھر اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی الہ برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ غم کی حالت میں، پریشانی میں، جب سارے دروازے بند ہو جائیں، جب انسان مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے، تو پھر کس کو پکارے، پھر کس کی مدد مانگے، پھر کس کو یاد کرے، پھر کس سے فریادیں کرے؟ وہاں کون سنتا ہے؟ صرف اللہ سنتا ہے، کوئی اور نہیں سنتا. نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، نہ کوئی رشتہ دار، کوئی بھی نہیں سنتا، صرف اللہ ہی سن سکتا ہے. تو انہوں نے اللہ ہی کو پکارا. اور ویسے بھی ہم دیکھیں ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورۃ فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں، تو ہی ہمارے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. کافی ہے ہمیں اللہ کی مدد کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بڑا بہترین کارساز ہے، وہی اصل کام بنانے والا ہے. نعم المولا و نعم النصیر، بہترین مددگار، بہترین مدد فرمانے والا، بہترین کارساز، بہترین حمایتی. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے کیا پڑھا تھا؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. انہوں نے بھی حسبی اللہ پڑھا. یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے ان کو لا کے کنارے پہ ڈال دیا. اور وہ بڑے ہی پریشان حالت میں تھے، تکلیف میں تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تکلیف دور کر دی اور ان پر ایک کدو کی بیل اگا دی جو سایہ بھی کرتی تھی، اور پھر کدو کھا کے انہوں نے اپنا علاج بھی کر لیا. اور پھر واپس اپنی قوم کی طرف گئے تو قوم بھی توبہ کر چکی تھی. اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم آیت کریمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اے اللہ تو پاک ہے، میں یقیناً ظالموں میں سے، قصور میرا اپنا ہے، گناہ میرے اپنے ہیں، غلطیاں میری ہیں. جب انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، کیونکہ شیطان نے تکبر کیا تھا، ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. تو جب انسان اللہ کے حکم سے انکار کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں اور اللہ کا حکم نہیں مانتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے. شیطان انسان کا دشمن ہے، شیطان انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے اور وہ اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور کبھی کبھی اس کو ایسی باتیں سکھاتا ہے اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا، تمہاری تو کوئی دعائی قبول نہیں ہوتی، کوئی فائدہ نہیں اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا، جاؤ کسی اور کے پاس. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دعا کی بدولت
یونس علیہ السلام کو معاف فرما دیا اور یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دی، اور ساتھ ہی خوشخبری دی کہ اور سارے مومنوں کو بھی ہم ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ یعنی مطلب کیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی تکلیف اور غم اور مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں۔ آیت کریمہ پڑھیں، سنائیں مجھے۔ شابش، بہت ہی اچھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب دل پہ بوجھ آئے، جب دل پہ غم آئے، جب کوئی فکر آئے، جب دل اداس ہو، جب دل پریشان ہو، تو کیا کریں؟ یہ آیت کریمہ پڑھیں، تسبیح پڑھیں۔ تسبیح غموں کا علاج ہے۔ آپ دیکھیں یہاں بھی وہ کیا کہتے ہیں، سبحانک، تو پاک ہے اللہ، تیرا کوئی قصور نہیں، غلطی میری اپنی ہے، تو پاک ہے، تو ظلم نہیں کرتا، تو کسی پہ زیادتی نہیں کرتا، تو سب کا مولا ہے، تو سب پہ رحم فرماتا ہے، غلطی میری اپنی۔ آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام نے جب شیطان کے بہکاوے میں آ کے اس درخت کا پھل کھا لیا تھا جسے منع کیا گیا تھا، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کیسے منایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آپ تو سب پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ آپ کو اتنی دعائیں آتی ہیں اور ضروری دعائیں آتی ہیں۔ اس دعا کا بھی مطلب کیا ہے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اگر تو نہیں بخشے گا، تو رحم نہیں فرمائے گا، ہمارا تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔